اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آج اس عشرہ مجالس کی 9ویں مجلس ہے اور ہمارا عنوان کربلا جلوہ گاہ توحید ہے. اب تک آپ کے درمیان میں بیان ہوا پروردگار عالم کی توحید سے متعلق کہ وہ توحید جو کربلا میں جلوہ گر ہو رہی ہے، اس توحید کی حقیقت کیا ہے، اس توحید تک پہنچنا کیسے ہے، پروردگار عالم کو پانا کیسے ہے، اور اس کو پانے کے لیے انسان نے کیا کچھ کرنا ہے. بیان ہوا پچھلی 8 مجالس میں کہ پروردگار عالم نے اپنے جلوے کو جو کربلا میں نمودار ہو رہا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اصل ہدف کیا ہے، کیوں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کربلا واقعاً جلوہ گاہ توحید ہے. یہی بیان ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات، ان کے اصحاب، ان کے اہل خانہ، ان کے گھر والے، تمام ہستیوں نے اپنی اپنی جگہ جو قربانی پیش کی ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا واحد پر، اس خدا کی توحید سے، اس خدا پر سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنا عشق تھا خدا سے کہ اس عشق کے راستے میں کوئی اور شے ان کو قبول نہیں تھی. صرف وہ راہ عشق تھا، لقاء اللہ تھا، اللہ سے محبت اور خدا کے دیدار کی تمنا، خدا کے جلوے کو دیکھنے کی خواہش. اور مصداق بنی ذات امام حسین علیہ السلام اس آیت کی جو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ان الصلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ میری نماز، میرے اعمال، میری حیات، میری موت، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے، میرے اللہ کے لیے ہے. کون؟ اللہ جو عالمین کا پروردگار، جو عالمین میرا سب کچھ. مصداق امام حسین علیہ السلام کی ذات. اور کربلا بیان ہوا تھا کے درمیان کہ تمام آئمہ نے، تمام معصومین نے کربلا کی طرف دعوت دی ہے، کربلا کی طرف بلایا، بار بار یہی کہا، یہی تاکید کی کہ زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ. یہاں تک کہ بعض روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ اگر قرض لے کر جانا پڑے تو بھی کربلا ضرور جاؤ. یہ کون سا ایسا مقام ہے، یہ کون سی ایسی جگہ ہے، کیا ہو رہا ہے کربلا میں، کیا نظر آ رہا ہے کربلا میں، کیا شعور دے رہی ہے کربلا کہ جس کی طرف بار بار آئمہ بلاتے ہیں، نہ فقط ثواب کے لیے. یہ کربلا میں بلانا اجر و ثواب کے لیے نہیں تھا کہ اگر آپ آئیں گے تو اتنا ثواب ہے، آپ آئیں، فقط اجر و ثواب نہیں ہے. کربلا ہر آئمہ کا کربلا کی طرف دعوت دینا یعنی کوئی ایک بڑا ہدف ہے جس کو پانا ہے انسان. کوئی ایسی شے ہے، کوئی ایسا مقصد ہے کہ جس کو انسان نے اس مقصد تک پہنچنا ہے، اس ہدف تک پہنچنا ہے، تو انسان نے کرنا ہے. اس کے لیے بلایا جا رہا ہے کربلا. کیوں بلا رہے ہیں کربلا؟ اور باقاعدہ روایتوں میں تاکید ہے کہ جب بھی حج کرنے جاؤ تو اس سے پہلے، جس سال حج کرنا ہے اس سے 1 سال پہلے یوم عرفہ کو کربلا میں مناؤ. یعنی حج جب آپ نے کرنا ہے پہلے کربلا آؤ، اس کے بعد حج کرنے کے لیے جاؤ. کیوں پہلے کربلا آؤ؟ قبلہ خدا تو وہاں ہے، مکہ میں ہے، خانہ خدا تو مکہ میں ہے، قبلہ تو مکہ میں ہے، کعبہ تو مکہ میں ہے. پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ پہلے در حسین پر آؤ، پہلے مزار حسین پر آؤ؟ اس لیے وجہ یہ ہے کہ کربلا قبلہ شعور ہے. مزار امام حسین علیہ السلام قبلہ شعور ہے. شعور کے لیے، آگہی کے لیے سب سے پہلے کہاں آنا ہے؟ کربلا. کعبہ عبادت کی جگہ ہے، کعبہ عبادت کا مقام ہے، کعبہ عبادت کا مرکز ہے، کعبہ سجدہ گاہ ہے، سجدہ کرنے کا مرکز ہے. لیکن کربلا، مزار حسین، کربلا کون سا مقام ہے؟ قبلہ شعور. جب تک ہمیں شعور نہیں ہوگا، بغیر شعور کے ہم حج بیت اللہ کیسے ادا؟ پہلے آؤ در حسین پر، پہلے آؤ کربلا میں، پہلے آ کر یہاں پر توحید کے نظاروں کو، یہاں پر توحید کے جلووں کو، یہاں پر عاشقانے
توحید کو دیکھو، یہاں پہ دیکھو کہ کس طرح خدا سے محبت کرنے والے، یہاں پر آ کر پہلے دیکھو کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے لٹا دیا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے اپنے خالق پر، اپنے رب پر، اپنے مالک پر، پہلے ان کو دیکھو کہ انہوں نے، پہلے وہاں نظر کرو، پہلے در حسین پر جاؤ۔ اگر خدا کو سمجھنا ہے تو در حسین پہ جانا ہے، اگر نبی کو نبوت کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے کربلا پہنچنا ہے، اگر دین کو سمجھنا ہے، امامت کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے در حسین پہ آنا، یہاں سے معرفت توحید لے کر جاؤ، یہاں سے معرفت نبوت لے کر جاؤ، یہاں سے معرفت امامت لے کر جاؤ، اور اس کے بعد پھر پہنچو، پہلے یہاں آؤ، عرفے کا دن یہاں پر گزارو، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام پڑھو، جس میں امام حسین ہر نعمت پروردگار عالم کا شکر، چھوٹی سے چھوٹی نعمت اور بڑی سے بڑی نعمت، کوئی ایسی نعمت نہیں تھی امام حسین نے جس کا اس دعا میں تذکرہ نہ، کیا توحید بتا رہے ہیں امام حسین، کیسا عاشق ہے، کیا ذات ہے امام حسین علیہ السلام کی جس سے عشق ہے، اس کی دی ہوئی ایک ایک نعمت کا امام حسین نے شکر ادا کیا، اور اس کے بعد سب سے حسین جملے جو واقعاً بلانے کے لیے جب کربلا بلایا جا رہا ہے، اس قبلہ شعور میں بلایا جا رہا ہے، تو توحید کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین جملے امام حسین کی یہی کافی ہے، اس عاشق کے اپنے معشوق کے لیے جملے کے، اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، بہت حسین جملے، یہ ہے مرکز توحید، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کی ذات سے عملی توحید واضح، بتا رہے امام حسین کہ توحید فقط زبان سے کہنے کا کلمہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ یہ فقط زبانی کلامی کلمہ نہیں، یہ سب سے پہلے لا ہے، ہر طاغوت کو، ہر سسٹم کو، ہر نظام کو پہلے لا ہے، اور اس کے بعد حقیقت کیا ہے، اصل چیز کیا ہے جس کی طرف جانا ہے، وہ کیا ہے، لقاء اللہ، اللہ اللہ کی اللہ کا سب کچھ، تو اسی لیے کربلا بلایا کہ شعور، کربلا قبلہ شعور ہے، تمہیں شعور دے رہی ہے، کربلا ایک نظام کی طرف، نظام الہی کی طرف دعوت دے رہی ہے، کربلا جو بلایا جا رہا ہے، بار بار بھیجا جا رہا ہے، اور آئمہ کے بے شمار فرامین اور احادیث موجود ہیں کربلا جانے کے لیے اور وہاں سے آنے والے زائرین سے متعلق، اور یہ سب کچھ اتنا اجر و ثواب رکھا گیا، یہ سب کچھ جو رکھا گیا اس کا اصل ہدف کیا ہے، میں نے پہلے ایک مجلس میں بیان کیا تھا کہ جیسے بچے کوئی ٹرافی کی لالچ دے کر اس سے کوئی ہم کام کراتے ہیں، کوئی سبق اسے یاد کراتے ہیں یا ہوم ورک کرا رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ تو رغبت ہے، یہ ثواب تو رغبت ہے، اصل ہدف یہ نہیں ہے، اصل ہدف کیا ہے، اصل ہدف وہاں سے نظام ہے، امام سے منشور لینا ہے، امام حسین نظام دے رہے ہیں، ہم کس نظام میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم کس سسٹم میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک نگاہ اپنی ذات پر، اپنے وجود پر، اپنی ان عمل اعمال پر جو ہم اپنی زندگی میں اپنے اعمال انجام دے رہے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کے لوگ بھی ایسے ہی تھے، اس وقت کے لوگ بھی اپنی زندگی کے عمل کو آرام سے انجام دے رہے تھے، نمازیں پڑھی جا رہی تھی، حج کیے جا رہے تھے، روزے رکھے جا رہے تھے، یزید نے کسی کے حج پر، کسی کے روزے پر پابندی نہیں لگائی تھی، یزید نے کسی کی نمازوں پر پابندی نہیں لگائی تھی، سب کچھ چل رہا تھا، لوگوں کا سسٹم چل رہا تھا، نظام حیات چل رہا تھا، لوگوں کی زندگی چل رہی تھی، تسلسل تھا اور تسلسل قائم تھا، لیکن کیا کیا چیز تھی، کس چیز کی کمی تھی، سب سے پہلی کمی کہ ان کو شعور نہیں تھا کہ وہ کس نظام کے تحت زندگی گزار، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نظام نہیں تھا، خدا کا بنایا ہوا جب نظام ہے، امام ہے، ولی ہے، ولایت ہے، نظام ولایت موجود تھا، لیکن اس کے تحت اس کے سائے میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کو نافذ کرانے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، امت تیار نہیں، لوگ غافل تھے، اتنا علم نہیں تھا، کتنے بڑے بڑے حاجی وہاں موجود تھے، کئی کئی سالوں سے حج کرتے آ رہے تھے، اپنی زندگی میں ہر سال حج کرتے تھے، اور حج کر رہے تھے، انہیں یہ نہیں معلوم تھا، اتنا شعور نہیں تھا کہ یہ حج بچانے کا وقت ہے یا حج کرنے کا وقت، کیونکہ شعور سے خالی، اسی لیے کہا پہلے کربلا آؤ، یہاں سے شعور حاصل، اور اس کے بعد پاک و پاکیزہ ہو کر، در حسین سے پاک و پاکیزہ ہو کر، کربلا سے شعور لے کر، اور پھر جب پلٹو واپس خدا کے گھر جاؤ تو پاکیزگی کی حالت، وہ پروردگار ہے، اس
रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब जाओ, अपने उस परवरदिगार आलम की बारगाह में जाओ, तो पाको पाकीज़ा हो। क्योंकि करबला वो सरजमीन है कि जब यहाँ से रिवायतों में मौजूद है, जिसका मफहूम यही है कि करबला वो सरजमीन है इस पूरे मरकज पर, कायनात के, इस दुनिया के पूरे मरकज पर वो वाहिद नुक्ता है करबला, वो वाहिद सरजमीन है करबला, कि यहाँ पर जो भी कोई जाता है, कि जो जिस मैदान में, इस मकाम पर जो जाता है, ये वाहिद मरकज है करबला कि जो इंसान को पाक कर देती है और पाक भी इंसान को पाक करती है। और कैसा पाक करती है? बिल्कुल मिस्ले काबा। काबा तो इंसान के लिए है ही इसी तरह पाकीज़गी का मतलब, पाक करने के लिए। वो जमीन भी मिस्ले काबा, जिस तरह कोई हज करके आता है, और रिवायत में मौजूद है कि वो हाजी जब हज करके आता है मारिफत के साथ, ये शर्त ही शरूत है, शराइत शरूत है, उसके बगैर दीन में कुछ नहीं है। तो ये जरूरी है, इस शर्त के साथ जब कोई शख्स मारिफत के साथ हज करता है, मारिफत के साथ हज करके आता है, तो क्या होता है? वो बिल्कुल इस तरह है जैसे शिकम में मादर से भी पैदा हो, इतना पाक। ये करबला भी वो वाहिद नुक्ता है, वो वाहिद सरजमीन है कि जिसको बहिश्त कहा गया है। पूरी दुनिया में वो वाहिद नुक्ता जिसको बहिश्त कहा गया है, जहां से इंसान, कि वो बहिश्त है जो अगर गुनाहगार को बुलाता है। एक होता है ना बहिश्त, एक वो बहिश्त है जहां पर पाक होकर हम वहां पहुंचे, यानी यहाँ पर अपने अमाल को, अपने अमाल के साथ अपने नेक अमल यहाँ करेंगे तो उसके सिले में बहिश्त है। एक बहिश्त ये दुनिया में है जिसको करबला कहा जाता है। ये कैसा बहिश्त है? करबला वो बहिश्त है कि जहां पर वो किबला शऊर है, वो मरकज है, वो नुक्ता है, वो सरजमीन है, वाहिद जमीन पर, कि जहां पर गुनाहगार दाखिल होता है, गुनाहगार जाता है, जब वापिस पलटता है तो पाक, जब वापिस आता है, ये वो सरजमीन है, वो जगह है। एक इमाम के सहाबी इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इमाम के पास आया, इमाम का सहाबी, और आकर उसने इमाम को बताया कि मैं ज़ियारत क़ब्र हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ने उससे मुलाकात की, और फिर इमाम ने एक हदीस बयान की क़ब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के मुतालिक। इमाम ने फरमाया कि ए हमरान, याद रखना कि जिसने भी जियारत की, कोई भी शख्स आले रसूल की किसी मजार की जियारत के लिए गया, कोई भी हो उसमें होती, वैसे नाम नहीं लिया इमाम ने, लेकिन ज्यादातर जो उलमा है वो कहते हैं कि जियारत इमाम हुसैन की रिवायत मौजूद है। इमाम ने फरमाया कि जो आले रसूल की जियारत के लिए जिस किसी ने भी वो वहां पर गया, और उसका मकसद ये हुआ, ये बताया साथ, ये नहीं कि बस जो जियारत के लिए गया और फिर वो सब कुछ है, लेकिन नहीं, सबसे पहले क्या कहा कि जो भी जियारत आले रसूल में से जिसके मजार पर भी जियारत के लिए गया है, इमाम बाकर फरमाते हैं, और उसका मकसद ये है कि वो खुदा को पाना चाहता है, नबी को पाना चाहता है, उसका मकसद खुदा तक रसाई है। अगर उसका मकसद खुदा तक रसाई है तो गोया कोई शख्स इस तरह वहां से पाको पाकीज़ा होकर आया है जैसे शिकमे मादर से, वो ऐसा पाकीज़ा। ये सबसे अहम चीज है, इतना पाकी, वो बहिश्त, वो मकाम, वो जगह इतना पाको पाकीज़ा कर देती है इंसान को, वो जगह इतनी बुलंदी पहुंचा देती है, बुलंदी पर पहुंचा देती है। लेकिन क्या फर्क क्या है? अगर इंसान समझे, अगर इंसान जो आमुली हैं, बहुत बड़े आलिम दीन, उनकी एक शागिर्द आई उनके पास, और आकर उनसे कहा कि मैं जा रहा हूँ जियारत के लिए, हज के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। शागिर्द आए और आकर आलिम से, अपने उस्ताद से कह रहे हैं कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। तो उन्होंने कहा कि बहुत अजीब सी उन्होंने दुआ दी, जो उसके लिए बहुत अजीब थी, कि खुदा आपको वापस लेकर ना। शागिर्द का रंग बदल गया, ये क्या जुमला है, ये क्या कह रहे हैं कि खुदा आपको वापस लेकर ना आए। तो उसने बड़ी हैरत से पूछा कि, मतलब उसे समझ में नहीं आया कि ये दुआ दे रही है कि बददुआ दे रही है कि खुदा आपको वापस लेकर। तो मकसद क्या है, वो कहना क्या चाह रहे थे कि बिल्कुल जिस तरह तुम जा रहे हो, जो तुम जा रहे हो, तुम वो वापस ना आओ। यानी एक नई शख्सियत, एक नया इंसान, एक नया वजूद पलट कर जब वापस आए, तो तुम बदल चुके हो, तुम ना रहो। क्या बन जाओ तुम? वही कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
وہ بن جاؤ کہ جس کا سب کچھ خدا کے لیے ہے. اتنا بدل کے آؤ, اتنا چینج ہو کر آؤ. تم جو جا رہے ہو وہ تم نہ واپس پڑھو, کچھ اور واپس کوئی اور. اس طرح ہم بھی ہے نا کہ جب زیارات کے لیے ہم جاتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں مولا بس وہیں پہ مر جائیں, وہیں پہ موت آ جائے. میں نے اکثر سنا ہے, ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کا وہ خاص جملہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں وہیں پر موت آ جائے, ہم وہیں پر مر جائیں اور ہمیں وہیں پر دفن کر دیا جائے. ہمیں مطلب کہ کیا ہے, کیا دفن ہو جائیں گے وہاں تک؟ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پر دفن ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اصل ہدف زندگی تو نہیں پایا آپ نے. بس کیا آپ کی حیات کا, آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم کربلا جائیں اور وہاں جا کے مر جائیں؟ عشق حسین, عشق خدا اور آئمہ کی یہ زیارت کا مقصد تو ہدف تو پورا نہیں ہوا. آپ گئے اور آپ نے دعا کی کہ بس ہم مر جائیں, مرنے کی دعا کر رہے ہیں اپنے لیے, کو بھی اس سرزمین پر. اس سرزمین پر یہ کہہ کر جائیں, وہاں پر جب جائیں تو آپ ہماری دعا کیا ہونی چاہیے, ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے, ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے. جب وہاں پر جائیں تو پہلی دعا یہ ہونی چاہیے کہ مولا ہم جیسے آئے ہیں ہم یہاں کو یہی مر جائے. جو شخصیت ہم لے کر آئے ہیں وہ یہی مر جائے. اب یہاں سے جو جائے وہ ایک نئی شخصیت, جہاں سے جائے وہ ایک نیا انسان, جہاں سے وہ جائے جو عاشق الہی. اسی لیے کربلا کو جلوہ گاہ توحید کہا کہ وہاں سے عاشق, وہاں پر جانے والے بھی عاشق ہوتے ہیں, وہاں پر سے آنے والے اس سے بڑھ کر عشق کا مقام. جب وہاں سے منشور لے کر آتے ہیں, جب وہاں سے ہدایت لے کر آتے ہیں, جب وہاں سے شعور لے کر آتے ہیں, جو قبلہ شعور ہے, جب وہاں سے شعور لے کر آتے ہیں, قاسم سلیمانی جیسے اور خدا کے قریب ہونے کی دعائیں اور شہادت کی دعائیں اور قربت الہی, وہ جو اس قبلہ شعور سے کچھ حاصل کرتے ہیں, جو ایک نظام حاصل کرتے ہیں, جو شعور حاصل کرتے ہیں, جو کوئی سسٹم حاصل کرتے ہیں, وہ حسن رسول اللہ جیسے ہوتے ہیں جو کچھ لے رہی ہیں. یہ ان کی وہ دعائیں نہیں ہوتی کہ جائیں تو مر جائیں, وہاں نہیں جائیں تو وہ شخصیت مر جائے. ایک انقلابی شخصیت انسان کے وجود کی ابھرنی چاہیے, انقلابی شخصیت, ویسا شیعہ ویسا مومن باہر آنا چاہیے جیسی تمنا مولا امام حسین علیہ السلام, جو امام حسین علیہ السلام یہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہے ہیں. یہ صدا اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی. پھر ایک نگاہ کربلا پہ ڈالیے, سب شہید ہو چکے, جو باقی خواتین بچی ہیں یا امام زین العابدین بچے ہیں, چند ایک جو بچے ہیں, وہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اب مزید سفر آگے کا طے کیا. ان کا امتحان, اس قافلہ زینبی کا امتحان آگے ہے. انہوں نے کوفہ جانا ہے, انہوں نے بازاروں, انہوں نے شام پتہ کرنا ہے. ان کا اب ان کا سلسلہ اور ہے. سب اصحاب شہید ہو چکے, تمام پیارے جب امام حسین کے شہید ہو چکے, سب کی شہادت ہو چکی ہے. اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کے سامنے لشکر لعین ہے, یزید کا لشکر ہے, کس طرح سعد موجود ہے, اس کا لشکر موجود ہے, اور اس کے لشکر میں سے کوئی بھی اب ایسا نہیں ہے کہ جو واپس آ سکے, جو امام کی طرف, امام کے لشکر میں آنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ایک تھا جو واقعاً حر تھا اور اس نے ثابت کیا کہ میں حر ہوں, تو حضرت حر آئے, باقی کوئی آنے والا نہیں تھا. لیکن پھر بھی امام حسین صدا بلند کر رہے ہیں, حل من ناصر ینصرنا, جانتے ہیں ان میں سے تو کوئی بھی میرا ناصر نہیں ہے, ان میں سے تو کوئی بھی میرا مددگار نہیں ہے, ان میں سے تو کوئی بھی آنے والا نہیں. تو پھر امام کیوں یہ صدا بلند کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی اور میرے لیے. کل کو ان زائرین نے آنا ہے, کل ان لوگوں نے قبر حسین پر آنا ہے, کل انہوں نے زیارت کے لیے آنا ہے. تو زائر اپنی دنیاوی خواہشات کے ساتھ, اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ نہ آئے, بلکہ اگر زائر آ رہا ہے تو ناصر مددگار, قبلہ شعور سے شعور لینے کے لیے, ولی سے نظام ولایت کو لینے کے لیے, ہدف زندگی کو پانے کے لیے آیا. یہ کربلا اس سودا گروں کی بستی نہیں ہے, کربلا عاشقوں کی بستی, عشق کرنے والوں کی بستی, خدا سے, توحید سے, اللہ سے, اپنے رب سے, اپنے خالق سے, اس عظیم رب سے عشق کرنے والوں کی بستی کا نام ہے. اور کربلا میں ہر کسی چلا, ہر کوئی جاتا ہے, لیکن اصل دعوت کس کو ہے؟ وہ جو مذہب عشق رکھتا ہے, وہ جو سمجھتا ہو کہ میں یہاں کیوں جا رہا ہوں, میرا مقصد کیا ہے, میرا مقام کیا ہے, مجھے بلایا کیوں گیا ہے,
بار بار ہر امام دعوت کیوں دے رہا ہے؟ اس مقام پہ جانا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ شعور سے ہم خالی ہیں، ہم اپنی مرضی کے دین میں زندگی گزارتے ہیں۔ پہلے بیان ہوا تھا ایک مجلس میں کہ ہم بوفے سسٹم دین ہے ہمارا، جو چیز جہاں سے اچھی لگتی ہے ہم اس کو پا لیتے ہیں، جو نظام جہاں سے، جمہوریت جس کو اچھی لگی اس نے جمہوریت لے لی، حالانکہ دین میں تو اس کا کوئی سلسلہ نہیں۔ تو جو چیز، جو سسٹم جس کو دین کے علاوہ جو چیزیں اچھی لگتی ہیں ان کو بھی اپنایا ہوا ہے، اور دین میں جو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں، جو مفاد میں ہیں، اچھی بھی کیا لگتی ہیں جو مفاد میں ہیں، ان کو بھی چن کر اپنی حیات کا حصہ، اپنی زندگی کا، اور وہ بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو اتنی زیادہ ضروری بھی نہیں، بڑی غیر ضروری سی چیزوں کو بعض لوگوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ اصل اصل ہدف زندگی، اصل حیات، اصل منشور، اصل مقام، اصل ہستی کو جو پہنچانا ہے خدا تک، کچھ بھی نہیں حاصل۔ اور ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو کہہ سکے کہ یہ مومن نہیں ہے، تو مومن کے زمرے سے نکل گیا۔ ہم خود کو مومن بھی کہتے ہیں، خود کو شیعہ بھی کہتے ہیں، وہ، اور کیا ہے، کیا ہم غیر ذمہ دار شیعہ ہے۔ وہ جس طرح کا شیعہ امام چاہتے ہیں، تو جس طرح کا وجود انسان کا، ایک شیعہ کا، ایک مومن کا امام چاہتے ہیں، ہمارے اندر وہ موجود نہیں ہے۔ ہمیں تو اس کشتی نجات سے اس کشتی نجات میں بیٹھ کر نجات پانی ہے، اس دنیا کے اس سسٹم سے، اس نظام سے، اس بے شعوری سے، اس مرحلے سے کہ جس سے کوفہ والے، وہ سوچ، اس سوچ سے نجات پانی ہے کہ جو سوچ ان کوفہ والوں، کیا تھی ان کی سوچ؟ جو امام کو خط لکھ رہے ہیں، خط میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں، امام جلد آئیے، ہمارا کوئی امام موجود ہے، امام ہے، تم امام کے نہیں، امام تو موجود ہے، امام وقت تو موجود ہے، امام ہوتا ہے، کبھی بھی خدا زمین کو حجت سے خالی نہیں چھوڑتا۔ ساتھ ہی مجلس میں بیان ہوا تھا کہ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ لپٹ جائے گی زمین، منہدم ہو جائے گا پورا نظام، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اگر زمین سے خدا اپنے ولی کو اٹھا، خدا اپنے امام کو اٹھا، امامت کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، حجت خدا کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو امام کو کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، امام ہی کو خط لکھ کر کہہ رہے تھے آپ آ جائیں، یعنی امام آ جائے تو امام ہوتا ہے، اور اگر امام آپ سے دور ہے تو امام نہیں ہوتا۔ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک نگاہ کربلا پہ ڈالیں، ایک نگاہ ہم اپنے کردار پہ ڈالیں، ہم کہاں ہیں؟ اس وقت کی حجت بھی موجود ہے، اس وقت کی حجت بھی زندہ ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہم ان سے دور ہیں، اس حجت سے ہم دور ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے اگر ہم پر یہ وقت آ رہا ہے، ہم پر طاغوتی حکمران ہے، ہم پر یہ پورا سلسلہ ہے، تو ہم کیا کہیں گے امام کو؟ الاجل الاجل، یا امام آ جائیے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ اس وقت ہم بھی تو الاجل کی صدائیں دے رہے ہیں۔ کیا کردار ہمارا ہونا چاہیے؟ ہمارا کوفی کردار یا شامی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کوفیوں کی طرح فقط صدائیں نہ لگائیں، بلکہ ہم اگر امام کو بلا رہے ہیں تو شعور کے ساتھ بلائیں، معرفت کے ساتھ بلائیں، بصیرت کے ساتھ بلائیں، تاکہ جب امام آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ یہ امت امامت سے جدا ہو جائے۔ جب بھی امت امام کو تنہا چھوڑتی ہے تو امام کربلا میں تنہا مار دیا جائے۔ اسی لیے کربلا بلایا جا رہا ہے کہ بلائے شعور سے شعور حاصل کرو، امامت کہتے کس کو، توحید کہتے کس کو، تم نے کس میدان عمل میں اترنا ہے، یہ امامت سمجھو، یہ کربلا ہم بلائے شعور۔ امام خود زائر، ہر امام، جتنے امام حسین علیہ السلام کے بعد کے امام ہیں وہ سب کے سب زائر ہیں، کربلا کی زیارت کی ہے، اور سب کی جو زیارت نامے جو ائمہ نے تحریر کیے ہیں، جو کربلا کے زیارت نامے ہیں، وہ بہت خوبصورت زیارت نامے ہیں، کوڈ بیان ہوا تھا، کوڈ ہیں وہ، دین کے کوڈ ہیں، ہمیں حاصل کریں، ہماری شعور، ہمارے نظام زندگی کے، نظام حیات کے، ایمان کی تکمیل کا نام کربلا،
حیات کی تکمیل کا نام کربلا ہے، عمل کی تکمیل کا نام کربلا ہے، دین کے کامل ہونے کا، دین کی تکمیل کا نام کربلا ہے، تقوی کا نام، تقوی کی تکمیل کا نام، بلندی انسان کا نام، خدا کے عاشقوں کی سرزمین کا نام، خدا کے لیے سب کچھ لٹا دینے والا، اپنا سب کچھ خدا کے لیے فدا کر دینے والوں کا مقام ہے۔ خود امام کا فرمایا، جو امام باقر گئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، آئمہ امام حسین علیہ السلام کی آئمہ میں سے جب امام باقر گئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، تو بہت خوبصورت جملہ امام کے زیارت ناموں میں سے ایک، جب امام شہداء کربلا کی جو اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے، جب ان کی پہنچے ہیں اس مقام پر، تو انہوں نے امام نے وہاں پر ایک مرتبہ ایک جملہ، بہت خوبصورت جملہ کہا، امام زیارت کا جملہ ہے کہ آپ نے، جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے اس ہستی کے اوپر، امام حسین کے اوپر، اور اپنی جانوں کو کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے بارگاہ پروردگار عالم میں، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تصور کیجیے، امام باقر کے والد کون ہیں؟ امام زین العابدین۔ ان شہداء کو امام کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہ آپ نے وہ مقام، آپ نے وہ مقام پایا ہے کہ جلوے، یہ وہ مقام ہے۔ انسان ایک دفعہ سمجھے، آگہی حاصل کرے۔ آج شب عاشور بہت مشکل ہوتا ہے نا، محرم کا دن، اور شب عاشور بہت قیامت کی شب، وہ شب کہ جب ایک رات کی مہلت یا دی گئی، اس ایک رات میں عجیب منظر ہے کربلا، بہت عجیب، کہ جہاں قیام حسینی میں مولا حسین نے یہ کہہ کر مہلت مانگی ہے، یا اس رات یہ چاہتے ہیں امام کہ میں اس رات کو اپنے رب کے ساتھ گزاروں۔ حالانکہ کوئی لمحہ امام حسین علیہ السلام کا ایسا نہیں ہے حیات کہ جو رب کے بغیر گزرے، ہر عمل بھی تو رب کے لیے، سب کچھ تو رب کے لیے، لیکن پھر بھی کیا میں اپنے رب سے گفتگو کروں، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ ایک حصے کو امام نے اس رات کو حصوں میں تقسیم کیا، تو جس حصے میں عبادت ہو رہی تھی، تو تاریخ کربلا میں مقتل کے جملے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے قیام کی جانب سے ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے مکھیاں بھن بھنا رہی، اتنی تلاوت کی، عبادت کی، ذکر خدا کی اس طرح سے آواز آ رہی، ہر کسی کے لب پہ نام الہی، ہر کسی کے لب پر نام پروردگار۔ وہ رات ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے تمام اصحاب کو جمع کیا، اہل خانہ کو جمع کیا، تمام بنی ہاشم کے مردوں کو جمع کر کے، امام رات کا وقت ہے، شب عاشور ہے، امام نے ایک مرتبہ سب کو کہا کہ دیکھو، یہ لعین میرے لہو کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد، ان کا ہدف میرے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ میرے خون کے پیاسے، میں آپ سب پہ سے اپنی بیعت کو اٹھا لی، میں آپ سب سے راضی ہوں۔ امام کے جملے ہیں کہ میں آپ سب سے راضی ہوں، آپ نے اپنے وعدے کو وفا کیا ہے، آپ لوگوں نے اپنے وعدے کو نبھا دیا، آج حسین سب سے راضی، میں چراغوں کو بجھا رہا ہوں، کہیں آپ لوگوں کو شرمندگی نہ ہو، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ حسین نے اس خیمے کے چراغ کو بجھا دیا، چراغ بجھ گئے، کچھ دیر سب جگہ سکوت رہا، اور جب دوبارہ چراغوں کو گل کیا،
تو دیکھا کہ سب کے سب موجود ہیں اپنے مقام پر، اور پھر ہر ایک نے اپنے عشق کا ثبوت پیش کیا، ہر ایک نے اپنے ہونے کا ثبوت پیش کیا، اور ہر ایک نے عشق خدا کا ثبوت پیش کیا. ہر ایک جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو پیچھے ہٹ جائے. جناب قاسم جیسا 13 سال کا بچہ بھی شہادت کو شیریں، شہد سے زیادہ شیریں کہہ کر آمادہ تھا. اصحاب امام حسین، تمام بنی ہاشم، سب اپنی تلواروں سمیت موجود تھے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اب مرنا ہے تو آپ. رضاداروں، وہ رات اس وقت امام حسین نے کہا جو اصحاب مجھے ملے ہیں ایسے اصحاب میرے نہ نانا کو ملے بابا کو ملے. کہ وہ اصحاب باوفا جو قدم قدم پہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے. ہر تیر کو پہلے اصحاب نے اپنے بدن پر کھایا. جب تک اصحاب زندہ رہے کسی نے امام حسین کے بدن پر ایک زخم بھی نہیں آنے دیا، ہر کسی نے اپنے وعدے کو وفا کیا. اصحاب وہ رات جب بے قراری کی رات، ایک طرف عبادت میں مصروف اور ایک طرف بے چین اور مسترد ہوئی ہے، جو بے قرار ہو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے. ایک شخص آیا حضرت حر کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ حر، میں نے اتنا بے چین، اتنا بے قرار تجھے کبھی نہیں دیکھا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ فوج یزید میں سب سے بہادر کون ہے تو اے حر میں تیرا نام لوں گا. لیکن آج تیرے رنگ اڑے گا، آج تو اتنا مضطرب، اتنا پریشان. حضرت حر میں کچھ نہیں. حضرت حر کے اندر ایک کشمکش کا ہے. حر جنت اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا ہوا خود کو پا رہا، حق اور باطل کے درمیان میں کھڑا ہوا خود کو پا رہا. حر کے ذہن میں ایک جملہ تھا امام حسین کا، اس جملے کو لیے حر مسلسل مضطرب ہے، مسلسل پریشان. اور پھر جب جانے کا خیال آیا پھر یہ سوچا کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں کیسے جاؤں گا کہ حسین کی لگام کو، حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑنے والا تو نہیں. روزداروں، جب بے قراری حضرت حر کی بڑھ گئی تو حضرت حر امام حسین علیہ السلام کی خیموں کی جانب بڑھے ہیں نا. جب حضرت حر بڑھ رہے تھے حضرت حر کا عالم عجیب تھا کہ میں مولا حسین سے کیسے نظریں ملاؤں گا، میں مولا حسین سے کیسے معافی مانگوں گا. لیکن جب وہاں گئے تو منظر عجیب ہے. وہ سخی ابن سخی اپنے دونوں باہوں کو پھیلائے حضرت حر کا انتظار کر. امام حسین نے حضرت حر کا استقبال کیا. حضرت حر پریشان بھی ہیں اور شرمندہ بھی ہیں کہ یہ حسین کہ جو آج پیاسے ہیں تو میری وجہ سے ہیں، آج اگر یہ کربلا میں موجود ہیں تو میری وجہ سے ہیں، آج ان کے خیموں کو یہاں لگوانے والا میں ہوں، ان کے قافلے کے رخ کو موڑنے والا میں ہوں. لیکن عزاداروں، کسی نے بھی حضرت حر سے کوئی شکوہ نہیں کیا. جناب زینب نے بھی حضرت حر سے کوئی شکوہ نہیں کیا. حضرت حر کا استقبال کیا گیا. پوری رات عجیب قیامت کی رات ہے عزاداروں. ہر خیمے میں ایک عجیب منظر ہے. تمام بیویاں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی، اپنے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمام بیویاں تیار کر رہی. جس خیمے میں جاؤ ہر بیوی اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے کہتی تھی کہ بیٹا ماں کی لاج رکھے گا، مجھے فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. اور ایک خیمہ ہے، بڑا عجیب منظر ہے اس خیمے میں کہ جناب رباب اپنی آغوش میں 6 ماہ کے بچے کو لیے بیٹھی ہیں اور دیکھتی جاتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں علی اصغر کاش تو جوان ہوتا، کل کو تو بھی اپنے نذرانے کو پیش کرتا، کل کو میری طرف سے بھی ایک قربانی پیش کی جاتی، علی اکبر کل تو بھی جنگ کرتا. میں کہتی ہوں بی بی علی اصغر کی جنگ کل تو ایسی جنگ ہوگی کہ لعینوں کو علی اصغر کی ایک مسکراہٹ شکست دے دے گی. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله
وعلى الأرواح التي حلت بثنائك